سر آخری 2 سوال آپ سے. پہلا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے سٹیج پہ منظور مینگل صاحب نے جو مولانا طارق جمیل کے خلاف باتیں کی، بہت اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی گئی ہیں، جس زبان کا انہوں نے استعمال کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. دونوں کیونکہ ہیں بھی سیم مسلک کے، دیوبندی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، تو اگر وہ ادھر سے اس طرح کی باتیں کریں گے تو لوگوں پہ، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان پہ کس طرح کا اثر پڑے گا؟ اچھا، کیونکہ میں نے ان سے وہ دیکھا نہیں تو میں ایگزیکٹلی اس پہ بات نہیں کر سکتا اس طرح سے. لیکن 100% یہ مطلب ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اچھی اس سینس میں ہے کہ یہ جو پارٹی آئی ہوئی ہے ساری اس دھرنے کے اندر، اس کے اندر بھی اختلافات ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اندر اختلافات ہیں. تو اگر گورنمنٹ میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو پازیٹیو لیں گے کہ اچھی بات ہے کہ اندر ان کے اختلافات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے خدا نخواستہ کل اگر یہ آخری پتوں کی طرف جاتے ہیں اور معاملات کنفرنٹیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ اختلافات استعمال کر سکتے ہیں. یہ مولانا صاحب کے خلاف ہیں، ان کو ان کے خلاف لے کر آؤ، ان کو خلاف کرو، ان کو ڈیوائڈ کرو. ان کے فالوورز پہ ڈیوائڈ ہوں گے، کس کو فالو کیا جائے. ایک کہہ رہا ہے کہ نہ کرو، ایک کہہ رہا ہے کرو. یہ گورنمنٹ کو ایک سگنل ڈیفینیٹلی ملا ہوگا. اگر گورنمنٹ میں اتنی میچورٹی نہیں ہے منسٹرز میں اس چیز کو پکڑنے کی تو کم از کم وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے ہیں، انہوں نے پکڑا ہوگا اس چیز کو. تو چپ ہو کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، اس اختلاف کو دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. تو ایک تو اس لحاظ سے گورنمنٹ لیے اچھی چیز ہے. بری جو ہے وہ اس سینس میں جیسا آپ نے بھی کہا کہ ان کے جو فالوورز ہیں آبویسلی پھر اس میں ایک اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ اندرونی جو مذہبی فرقہ وارانہ سیکٹیرین جو مختلف سیکٹ کی آپس کی لڑائیاں، اور یہ وہ خیر تو آپ نے بتایا کہ ایک ہی مسلک کے ہیں تو اندر یہ لڑائی ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی خون و خرابے کا ایک وہ ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ گڈ. اوور آل میں اس کو اس پہ اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں یہ پالیٹکس کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ اس پہ میں ایک ایز اے پاکستانی سٹیزن شکوہ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. آپ کے 1.5 سال بعد کون سوچ سکتا تھا کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہوگی؟ آپ تو آئے تھے یہ سب ختم کرنے کے لیے. بالکل ایسے آپ تو سب کو زندہ کر رہے ہیں، بدترین طریقے سے زندہ کر رہے ہیں. آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، مذہبی کارڈ، قادیانی اور پتہ نہیں کیا، اور یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یعنی مطلب. تو یہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ویکنس ہمیں مطلب یہاں تک لے آئی ہے انفارچونیٹلی. سر آخری سوال، حکومتی وزراء اور حکومت کے جو حامی ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ حکومت آزادی مارچ سے بالکل بھی خائف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے گورنمنٹ کو، سب کچھ بالکل نارمل ہے. انہیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے لوگوں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ خائف اس سینس میں وہ نہیں ہے واقعی کہ ان کو پورا یقین ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت 5 سال پورا کرے گی. اگر کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ نہیں ہوتا تو انہیں یقین ہے گورنمنٹ کے اندر اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں تک تو صحیح ہے بات. لیکن جہاں بات صحیح نہیں ہے اور یہ شوشہ ہے، دکھاوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تھوڑا سا وہ رکھ رہے ہیں اپنا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے، گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے، گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، گورنمنٹ کا ایجنڈا بیک فٹ پہ ہوا ہے، وزراء کی سٹیٹمنٹس پیچھے چلی گئی ہیں. شٹ اپ کال اپوزیشن نے نہیں، وزیر اعظم نے منسٹرز کو، مشیروں کو دے دی ہے کہ آپ نواز شریف پہ نہ بولیں، آپ مولانا فضل الرحمان پہ نہ بولیں. یہ مطلب یہ ساری وہ سائنز ہیں کہ گورنمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے، گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ آخری کارڈز جو ہیں مولانا صاحب کے وہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ تو گئی 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کارکردگی کے پوائنٹ آف ویو سے کھل کے سامنے آ گئی گورنمنٹ. وزیر اعظم بہت اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وزیر اعظم اسٹرانگ ہے، وزیر اعظم کو مینڈیٹ ہے، وزیر اعظم کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وزیر اعظم کو لوگ ابھی بھی چانس دینا چاہ رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کے ساتھ جو ٹیم ہے اس پہ بہت بڑا کویسچن مارک اٹھ گیا ہے. اس میں کچھ یہ ان کارناموں میں سے ایک ہے جو مولانا صاحب کے، کہ یہ اتنا بڑا کویسچن مارک. اور میرے خیال میں اس وقت جو کابینہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، قابل لوگ بھی ہیں، بہت سارے قابل لوگ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پریشان ہیں اس وقت، کیونکہ ان کی کارکردگی سامنے آئی ہے، کیونکہ وہ مشیر اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہیں کام نہیں آ سکے. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو یہ بتاتا کہ یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ چیز نہ کی جائے، یہ ہیرو بننے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے. کسی نے نہیں بتایا. مطلب ہیوج بلنڈرز ایز ایڈوائزرز، ایز منسٹرز.
کوئی تو ہوتا جو یہ چیز آپ دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو روکتے نا. بہت آسان کام تھا کہ شروع میں ہی مولانا صاحب کو کہیں نہ کہیں انگیج کر کے کوئٹہ میں ہی روک لیتے. مذاکرات ہی کر لیتے نا آپ نے, لیکن کیا کیا اس وقت انہوں نے, کیا مشورے تھے مشیروں کے اور وزیروں کے؟ گالیاں دیں, تضحیق کریں, مذاق اڑائیں مولانا کا, کریں طنز کریں, چبھنے والے اسٹیٹمنٹس. معاملہ یہاں تک کہاں تک پہنچ گیا؟ اسلام آباد تک پہنچ گیا. یہی مذاکرات آپ نے آخر میں اگر کرنے ہی تھے تو آپ کوئٹہ میں کر لیتے, معاملہ ختم ہو جاتا. یہاں تک نہیں معاملہ پہنچتا. اس سے بڑی انکمپیٹنس ہو ہی نہیں سکتی اس کابینہ کی, اس سے نہیں ہو سکتی. اور آلریڈی ہمیں مولانا صاحب تو اب آئے ہیں, ہم تو عام صحافی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر بہت سارے پورٹ فولیو چینج ہوئے ہیں کیونکہ اس پہ کام نہیں ہو سکا. اہم منسٹریز ہیں ان پہ کام نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کی ٹیم نہیں کر سکی ہینڈل چیزوں کو. آپ کو بہت جلدی ایکشن لینا چاہیے تھا. کچھ وزراء کو تبدیل کیا آپ نے لیکن کام نہیں چلا. اب دیکھیں نا اتنے اہم دور میں آپ کی انفارمیشن منسٹری بہت اہم ہے, قابل احترام ہے. فردوس عاشق عوام ڈاکٹر صاحبہ جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہے, ابھی بھی وہ بڑی وہ دوسری باتیں کہ لوگ کہتے ہیں بور کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن وزن کی باتیں کرتی ہیں. مطلب کوئی بہت اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی, وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتی ہیں, لیکن منسٹر نہیں ہے وہ. 1.5 سال گزر گیا ہے, اتنی سیریس سچویشن, انٹرنیشنل ہماری انگیجمنٹ ہو رہی ہے, کشمیر ہے, انڈیا ہے, افغانستان, اینڈ وی ڈونٹ ہیو این انفارمیشن منسٹر. ہم طنز کرتے تھے نواز شریف صاحب کا کہ آپ کا وزیر خارجہ نہیں ہے. بالکل 1.5 سال گزر گیا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وزیر اطلاعات نہیں ہے. بہت کوئی بات کر رہا ہے اس پہ, کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم اتنے اہم آپ کے ایشوز ہیں انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی اور ریجنلی, آپ کا وزیر اطلاعات نہیں ہے, لا ہی نہیں سکتے. اتنی لڑائی ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کے اندر کہ وزیر اطلاعات نہیں آ سکتا. سوچیں آپ, پیرالائز ہونے کی اور ڈیفینیشن اور کیا ہے, یہی پیرالائسس ہے گورنمنٹ. سو دس از اے پیرالائزڈ گورنمنٹ. یہ بڑا خطرناک سچویشن ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اینکر پرسن احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.